صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی ساتھیوں، الحمدللہ بڑا ہی معلوماتی درس کا سلسلہ جاری ہے، جس میں بالخصوص خلفائے راشدین کے زندگیوں کے تعلق سے آپ لوگ سماعت مار رہے ہیں۔ آج حضرت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ انتہائی توجہ کے ساتھ آپ سننے اور سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم سید عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد فرمایا کہ تم سے مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کرے گا، اور فرمایا کہ اور منافق کے سوا کوئی تم سے عداوت نہ رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے علم غیب کے ذریعے سے یہ خبر دی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ اے علی، کہ تم سے وہی لوگ محبت کریں گے جو مومن ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، اور تم سے عداوت کرنے والے جو ہوں گے وہ منافق ہوں گے۔ منافق تم سے محبت نہیں کریں گے بلکہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے حیات ظاہری میں ہی اشارہ دے دیا تھا اور فرما دیا تھا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایسا ہی ہوا کہ جو مومنین تھے وہ آپ سے محبت کرتے رہے، مگر جو منافقین تھے بظاہر آپ کے ساتھ تھے لیکن ان کے دل ان کے ساتھ نہیں تھے۔ ان کے دل اور ان کی تلواریں بھی حضرت علی کے خلاف تھیں، بظاہر حضرت علی کے ساتھ تھے، یا علی کہتے تھے، اور اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے۔ شیعان علی یعنی کہ علی کے چاہنے والے، عاشقان علی جیسے ہوتے ہیں کسی کے عاشق، تو اسی عاشقان سے شیعان بھی ہیں۔ تو شیعان علی اپنے آپ کو تو علی کے چاہنے والے کہتے تھے، اور حقیقت میں علی کو چاہتے نہیں تھے بلکہ آپ سے دشمنی رکھتے تھے۔ دل میں ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت نہیں تھی، اور یہ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تم سے منافق جو ہے وہ عداوت رکھے گا۔ اور منافق ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر مسلمان دکھتے ہیں اور باطنی طور پر، دلی طور پر وہ ایمان والے نہیں ہوتے، دل میں ان کے بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے ایمان والوں سے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، یعنی کہ وہ بھائی بھائی تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری اور میری جو رشتہ داری ہے وہ اسی طرح سے ہے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں رشتہ تھا، کہ دونوں بھائی بھائی تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طریقے سے تم بھی میرے بھائی ہو، اے علی تم میرے بھائی ہو۔ تو یہ جو بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عداوت رکھتے ہیں، اور بعض لوگ حضرت علی کے تعلق سے بدعقیدگی کا شکار ہیں، تو ان کو یہ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا بھائی فرمایا ہے، اپنا ہم منصب نہیں فرمایا ہے۔ یہاں مثال دی کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ دونوں نبی تھے اس وقت میں، اور ان سے پہلے اور ان کے بعد ایک ایک وقت میں کئی نبی رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ 25 40 نبی بھی بعض اوقات تھے ایک ہی وقت میں، مگر سب الگ الگ جگہ پر، کوئی اس شہر میں، کوئی اس خطے پر، کوئی اس ملک میں، کوئی اس قبیلے میں، ایسے رہا کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ بھائی تھے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے تعلق سے دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی تو نبی بنا کر کے، نبوت عطا فرما کر کے میری کمر کو مضبوط کر دے، کہ فرعون اور فرعونیت بہت عروج پر تھی اس وقت میں، اور ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے کچھ ایسا محسوس کیا کہ یہ جو کفر ہے یہ جلدی سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ فرعون بار بار جو تو دعویٰ کرتا ہے
خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، بادشاہت کا دعویٰ کرتا ہے اور میرے نبوت کا انکار کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے میرے ماننے والوں پر، ایسے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو تو نبی بنا کر میری کمر کو مضبوط کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی حکم دیا کہ تم بھی اعلان نبوت فرما دو۔ نبی تو پہلے سے نبی ہوا کرتے ہیں، اعلان اللہ کے حکم سے جب ہوتا ہے، جب حکم خدا ہوتا ہے تب وہ اعلان کرتے ہیں۔ کوئی پیدائش کے ساتھ ہی اعلان کر دیتے ہیں، کوئی کچھ دن رہتے ہیں یوں ہی عوام الناس میں اور جو ہے تو اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں بحکم الہی، اس کے بعد پھر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، پیغمبر ہوں۔ جیسے کہ ہمارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والتسلیم 40 برس تک آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، حالانکہ آپ تو سب سے پہلے نبی تھے، آپ تو اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، اور آپ کو تخلیق فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب مٹی اور پانی کو گوندنے کا حکم دیا، ملانے کا حکم دیا کہ اس سے آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا جائے گا، نبی علیہ السلام فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا، مگر اعلان کب فرمایا؟ سب سے آخری اور خاتم النبیین کے مرتبے پر اللہ نے فائز فرمایا، اور 40 برس تک آپ نے مکے کی سرزمین پر عوام کے سامنے رہ کر کے اپنے زندگی کو گزارا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو عرض کرنا مراد یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے بارگاہ میں جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی فرمایا کہ اب تم اعلان کر دو۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کے آپ چچے زاد بھائی ہیں، حضور علیہ السلام کے والد محترم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ابن عبد المطلب، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد جو تھے وہ ابو طالب ابن عبد المطلب، یعنی وہ حضور علیہ السلام کے والد اور حضرت علی کے والد دونوں بھائی بھائی تھے۔ اس حساب سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تم میرے بھائی ہو، جیسے موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام بھائی بھائی تھے، تم بھی میرے بھائی ہو۔ تو یہاں کچھ لوگ غلط مطلب، جیسے کہ شیعان علی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں شیعہ، رافضی، خارجی، تو کچھ اس میں ایک آدھ فرقہ ایسا ہی ہے، جیسے ہم سنیوں میں اتنے سارے فرقے نکل گئے اور سارے فرقے باطل ہیں، سوائے اہل سنت کے، یعنی سنی مسلمان جو ہے ان کے سوا سب کے عقیدے باطل اور جھوٹے ہیں۔ یہ ایک دم بالکل ہر طریقے سے ناپا تولا ہوا معاملہ ہے۔ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل یہ آیا بات ہے، اس میں کچھ پوشیدہ نہیں ہے، کبھی ایسا ہو جائے گا تو ویسا کچھ نہیں۔ ان تمام عقیدوں کو ماننے والے مسلمان نہیں ہیں اور وہ بدعقیدے ہیں، گمراہ ہیں، بے دین ہیں۔ اور آپ بھی سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، اگر کتاب پڑھنے کا شوق ہوگا تو پڑھ سکتے ہیں آپ، کتابوں میں لکھا ہے کہ لکھا ہوا اب اور زور پکڑتے جا رہا ہے کہ ہر فرقہ، ہر جماعت جو کہ ان کے بانی اور جو ہیں ان کے جو ہے تو سرپرست اعلیٰ جو ہیں وہ اب سب کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ ہم ہی اہل سنت ہیں۔ جس کو دیکھو وہی کہہ رہا ہے کہ ہم ہی اہل سنت ہیں۔ پہلے اہل سنت کو گالیاں بکتے تھے کہ یہ جو سنی اہل سنت والے ہیں یہ بدعاتی ہیں، مشرک ہیں، یہ قبر پوجے ہیں، کیا کیا کہتے تھے۔ اب خود ہی ہر کوئی اپنے نام کے ساتھ اہل سنت لکھنے پر جو ہے تو بزد پڑا ہوا ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں، اپنی کتاب لکھ رہے ہیں تو اس میں اپنے آپ کو اہل سنت لکھ رہے ہیں۔ اب تو حرم کے جو خطیب ہوا کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہم پکے سنی ہیں، اہل سنت ہم ہیں، وہ اب اپنے خطاب میں وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ پہلے سنی کے نام سے چڑھتے تھے، اہل سنت کے نام سے چڑھتے تھے، اور اب خود ہی اپنے آپ کو سنی اور اہل سنت کہنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بالکل کتابوں میں لکھی ہوئی ہے واضح انداز میں کہ ناجی جماعت جو ہے، ناجی یعنی نجات پانے والی، جو نجات پانے والی جماعت ہے وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے، اور جو اس عقیدے پر قائم ہے وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اس لیے اب ہر کوئی ڈاکہ ڈالنے پہ لگا ہوا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے اس نام پر، اس لیبل پر ہم ڈاکہ ڈال کے قبضہ کر لیں اور کہیں کہ دنیا میں کہ ہم اہل سنت ہیں۔ آج ہر کوئی اس پر بزد پڑا ہوا ہے۔ آج کیا میں سمجھتا ہوں تقریباً جہاں تک میرا خیال ہے 300 برس ہو گئے ہوں گے یا کم و بیش، حضرت پیر جو ہے تو سید
پیر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ایک کتاب میں نے پڑھی ہے، کم و بیش پوری کتاب پڑھی ہے میں نے اس کو، سبا سناب الشریف، ان کی لکھی ہوئی، ان کی اور بھی کتابیں ہیں، یہ بہت مشہور کتاب ہے ان کی. اس میں اس وقت سے انہوں نے لکھا ہے کہ نجات پانے والی جماعت جو ہے صرف اہل سنت و جماعت ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے تو ایک کتاب دوسری میں نے پڑھی ہے اعتقاد کے اعتبار سے، تو اس میں بھی حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا ہے کہ نجات پانے والی جماعت صرف سنی جماعت ہے، اہل سنت و جماعت. اس لیے اب ہر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہنے پر لگے ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مغالطے میں ہیں، فریب میں ہیں، دھوکے میں ہیں، کہ شیعوں میں ایک آدھ جماعت، ایک آدھ گروہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضرت علی نبی ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. کوئی کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین کو دھوکا ہو گیا، ان کو حضرت علی کے پاس آنا چاہیے تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے وہی لے کے، معاذ اللہ رب العالمین، صد بار معاذ اللہ. ایسے تو بد مذہب بے دین گمراہ پڑے ہوئے لوگ. اس لیے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، عقیدہ کبھی بگڑنے نہ پائے، عقیدہ بہت سنبھال کے رکھنا، وہی پونجی ہے ہماری. عقیدہ کبھی نہ بدلنے پائے نہ بگڑنے پائے. اعمال کم زیادہ ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوئے ہیں. اللہ توفیق دے، خوب نیک اعمال کریں، نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، صدقات، خیرات اور دیگر تمام جتنے فرائض و واجبات ہیں سب کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، ضرور کریں. اس میں بہت کامیابی، بڑی برکتیں ہیں، بڑا سکون ہے، بڑا چین ہے دل کو. لیکن عقیدہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی کام نہیں آنے والا. عقیدے کو فرمایا کہ عقیدہ تو بوڑھی عورتوں کی طرح، پرانی عورتوں کی طرح رکھو. جیسے بوڑھی عورتیں بڑی بضد ہوتی ہیں، کسی چیز کی ضد کر لیتی ہیں، وہ ضد کر لیتی، چھوڑتی نہیں ہے. فرمایا ویسے ہی اپنے عقیدے کو کبھی چھوڑنا مت، ضد پڑھ لینا. تو بعض بدعقیدے اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو ہے تو باطل عقیدہ رکھتے ہیں، برا عقیدہ رکھتے ہیں، تو انہیں بہرحال ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اب فرماتے ہیں کہ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ حجۃ الوداع میں موجود تھے. آخری حج جو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میں موجود تھے. آپ راستے میں ایک جگہ اترے اور لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیا. فرمایا کہ سب کو جمع کرو، جو قافلہ در قافلہ چل رہے ہیں لوگ اپنی اپنی سواریوں کے ساتھ پیدل، سب کو جمع کرو ایک جگہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا سب کو جمع کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جب سب جمع ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کے لوگوں کے سامنے پھر آپ نے جو ہے تو اس طریقے سے فرمایا کہ کیا میں مومنوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ یہ کہتے ہیں نبی کو اتنا کیوں، نبی کو اس کی محبت کرتے ہو. نبی، یہ قرآن کی آیت کا مفہوم بھی اس طرح سے ہے اور نبی کا یہ فرمان بھی ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ بے شک نبی تمہارے جانوں سے تم سے زیادہ مالک ہیں، تمہارے جانوں کو تم سے زیادہ مالک ہیں. یہ نبی علیہ السلام نے قرآن میں فرمایا، اس کا مفہوم ہے اس طریقے سے کہ آیت دیکھو زبان پہ نہیں آ رہی میرے. تو بہرکیف تو نبی علیہ السلام نے یہ سب کو جمع کر کے وہاں بھی فرمایا کہ ہاتھ پکڑ کے، حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ کیا میں مومنوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اور یہ نبی تم سے، تمہاری جانوں سے زیادہ یعنی یہ مالک ہیں. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. آقا یہاں فرما رہے ہیں حضرت علی کے سامنے، حضرت علی کو ہاتھ پکڑ کر کے سب کے سامنے یہ فرما رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، بے شک آپ ہماری جان، ہمارے دل، ہمارے تن من دھن سب کے مالک ہیں. صحابہ کرام تو یہی معاملہ تھا نا، یہی معاملہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر کا قول آپ نے پہلے سماعت میں آیا، پچھلے دنوں میں یاد ہوگا شاید آپ کو. فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام میرا مال کیا اور میں کیا، یہ سب آپ ہی کا ہے. میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے. تو جب نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمام صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، بے شک آپ ہماری جانوں کو ہم سے زیادہ مالک ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا تو جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں جو تو مالک ہوں، میں ولی ہوں، جس کا میں سرپرست ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ مانتے ہو تو سنو کہ جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں وارث ہوں، جس کا میں سرپرست ہوں،
فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے کہ اس کا علی بھی ولی ہے. تو جس کا میں مالک ہوں علی بھی اس کا مالک ہے. جس کا میں سرپرست ہوں وارث ہوں اس کا علی بھی. جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے. اور جو علی کی دوستی کو پسند نہ کرے پھر وہ میری دوستی سے محروم کر دیا جائے گا. یا جو میری دوستی کو پسند نہ کرے اور مجھے اپنا جو ہے تو مالک اور اپنا منصب نہ جو ہے تو تسلیم کرے پھر وہ علی سے بھی کتنا بھی محبت کا دعویٰ کرے وہ پکا محب علی نہیں ہو پائے گا. تو فرمایا کہ اس کا علی بھی ولی ہے. اے اللہ جو اس سے الفت رکھے تو اس سے الفت رکھ اور جو اس سے بغض رکھے اے اللہ تو بھی اس سے عداوت کر. نبی علیہ السلام آخر فرمایا کہ اللہ جو علی سے محبت کرے اے اللہ تو بھی اس سے محبت کرنا اور جو علی سے دشمنی کرے اے اللہ پھر تو بھی اسے اپنا دشمن بنانا. یہ نبی علیہ السلام نے اس وقت میں جو ہے تو آخری حج کے وقت میں یہ اعلان فرمایا. تو پتہ یہ چلا نبی علیہ السلام نے کیونکہ حضرت علی کے تعلق سے بڑے معاملات اس وقت بھی رہا کرتے تھے اور پھر جو اس وقت ظاہر نہیں تھے ہمارے آپ یا دیگر صحابہ کرام اور تابعین کرام کے لیے جو معاملہ اس وقت ظاہر نہیں تھا تو نبی کے لیے تو ظاہر تھا نا. آقا علیہ السلام تو دیکھ رہے تھے نا کہ ایسا وقت آئے گا کہ علی کے جان کے دشمن بنے گے لوگ اور علی کو شہید کریں گے لوگ اور بظاہر کہیں گے کہ ہم جو ہے تو علی کے چاہنے والے ہیں اور وہ رہیں گے منافق دشمن رہیں گے. اور ویسے ہی ہوا آخر میں ویسے ہی ہوا حضرت علی کے ساتھ میں اور پھر آپ کے صاحبزادگان کے ساتھ میں بھی ویسا لوگوں نے کیا. کس لیے کیا؟ جن لوگوں نے بہت پہلے سے یہودیوں نے دشمنان اسلام اور دشمنان بانی اسلام نے جن لوگوں نے پہلے سے عداوت کا بیڑا اٹھا رکھا تھا کہ یہ نبی بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے, بنی اسرائیل میں نبی ہونا چاہیے تھا, اتنے سارے ہزاروں ہزار نبی بنی اسرائیل میں آئے تو یہ بنی اسماعیل میں کیسے کوئی نبی ہو سکتا ہے, پھر وہ بھی ایسے غریب اور در یتیم, کوئی مالدار آدمی نبی ہونا چاہیے تھا. کچھ لوگ کا یہ بھی تھا عرب کے سرزمین پر کوئی قبیلے کا سردار بڑا آدمی ہونا چاہیے تھا, وہ بڑا تجارت والا اور مالدار آدمی ہونا چاہیے تھا. یہ تو غریب ہیں یتیم ہیں, یہ کیسے نبی ہو سکتے, ہم ان کو نبی نہیں مانیں گے معاذ اللہ رب العالمین. یہ لوگوں کو پیمانہ یہ بھی تھا کچھ لوگوں کا. تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں نبی ہونا چاہیے تھا, بنی اسماعیل میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں نبی ہونا چاہیے تھا, یہ لوگوں کا کہنا. حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریت میں ان کے نسل میں کئی ہزار نبی گزرے. حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی جو تو اولاد میں سے تھے, 2 بیٹے تھے, ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام. تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام. اس طریقے سے جو ہے تو وہیں سے بنی اسرائیل شروع ہوا. قوم اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل, تو اس لیے ان کے قوم کو اسرائیل نام دے دیا گیا, اسرائیلی قوم ہے یہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کے قوم کو اسرائیلی قوم کہا گیا اس وقت میں کیونکہ ان کا ایک لقب تھا اسرائیل. تو بہرکیف تو ان کی اولادوں میں بہت سارے نبی گزرے اور یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں اور کوئی نبی نہیں گزرا سوائے آقا علیہ السلام کے. ایمان والے ایک کے بعد ایک ان کی اولاد میں ہوتے رہے. اللہ تعالیٰ اپنے نور کو منتقل اس طرح سے فرماتا رہا, مگر نبی جو ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں تو آخری خاتم النبی سید النبی انبیاء علیہ السلام تسلیم ہوئے ہمارے آقا مولا. تو ان لوگوں کو بڑا اس پر جو ہے تو یہ دکھ ہوا, تکلیف ہوئی کہ یہ ہمارے خاندان اور قبیلے سے نبوت کیسے چلی گئی, ادھر حجاز میں کیسے چلی گئی اور بنی جو ہے تو اسماعیل میں کیسے چلی گئی, بنی اسرائیل میں. تو وہ شروع سے کہ یہ چراغ بجھانا چاہیے, یہ ختم کرنا چاہیے, یہ نبوت ان پر ہم کو منظور نہیں, ہم کلمہ ان کا نہیں پڑھیں گے معاذ اللہ رب العالمین. تو وہ عداوت میں ہمیشہ لگے رہتے, جب موقع پاتے کچھ نہ کچھ عداوت کرتے, دشمنی کرتے, لوگوں کو بھڑکاتے مسلمانوں کو. سیدنا صدیق اکبر کے دور میں وہی کیا, فاروق اعظم کے دور میں لوگوں کی نہیں چل پائی زیادہ, اور پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں پھر ابھرے وہ سر اٹھائے اور آپ کو شہید کر دیا آپ کے گھر میں. فاروق اعظم کے دور میں زیادہ فتنہ نہیں کر پائے لیکن دشمنی رہی اور اسی دشمنی کی بنیاد پر آپ کو شہید کیا لوگ. فیروز ابو لولو جو تھا وہ مسلمان نہیں تھا, اور پھر اسی فرقے سے بڑھتے بڑھتے عبداللہ ابن سبا یہودی, اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنہ کھڑا کیا, اور پھر اسی گروہ سے حضرت علی کے دور میں فتنہ کھڑا ہوا. پھر وہی معاملہ لے کر کے حضرت امام حسن کے دور میں
پھر حضرت امیر معاویہ نے بہت جو تو زور بازو اور حکمت عملی کے تحت 20 سال انہوں نے چلایا امارت، مگر لوگ طاق میں لگے رہے، یہاں تک کہ امام حسین کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر دیا بھڑکا کر۔ یہ سارے معاملات ہوتے رہے۔ تو اس طریقے سے یہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح سے حضرت علی سے دشمنی کرتے ہیں پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے بھی دشمن ہیں، اور جو حضرت علی سے پکی محبت کرتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے اور اللہ کے بھی محبین میں لکھے جائیں گے اور شامل کیے جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے لیے اس میں جو سبق آج کے درس میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو محبت کریں تو ٹوٹ کر محبت کریں، پکی محبت، پکی محبت، جو ہمارا دعویٰ بھی ہو تو ہمارے پاس دلیل بھی ہو، دلیل بھی ہو، اس دعوے کی دلیل بھی ہو۔ شیعوں کی طرح نہیں کہ وہ سال میں 10 دن اور 40 دن ماتم کر لیا اور یا علی یا حسین کہہ لیا، حالانکہ وہ شیعوں میں ایک فرقہ یہ ہے یا حسن نہیں کہتا، خالی یا حسین کہتا ہے۔ یہ سب باتیں سب کو نہیں معلوم ہیں، وہ ان کے چادر ادر میں اور بینر میں لکھا رہے گا علی فاطمہ حسن حسین لکھا رہے گا، لیکن یا حسن جلدی سے کوئی شیعہ سے آپ سنیں گے نہیں، یا حسین ہی سنیں گے جب سنیں گے، یا حسن جلدی نہیں کہتے، ان میں ایک فرقہ ہے کہتے ہی نہیں ہے، اور اس میں بھی سب بہت راز ہے۔ شیعوں میں بھی ایک دشمن ہے ایک دوست ہے، ایسا آج بھی، اور تقریباً 32-33 فرقے ہیں شیعوں میں۔ شیعوں میں 32 یا 33-34 فرقے جماعت ہیں، اور سب کے سب پوری جماعتیں جو ہے تو شیعہ جو ہے باطل ہے، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ان میں بھی اتنی جماعتیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقہ و طفیل ہمیں اہل سنت میں قائم رکھا ہے۔ ہم امیر ہوں غریب ہوں جیسے بھی ہوں، الحمدللہ ایمان کے امیر ہیں، اور دیکھیں گی دنیا، دیکھیں گے اہل محشر بروز محشر انشاءاللہ۔ کیا اعلیٰ حضرت سرکار علیہ رحمت رضوان نے فرمایا کہ جو ہے تو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہی نبی علیہ السلام کو جاننا، ماننا، ان سے محبت کرنا انشاءاللہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جانے کی دلیل بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر ہی خاتمہ نصیب فرمائے۔